کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ ہم مسلمان عیسائی سے بہتر عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو، جیسا بائبل میں آتا ہے لو دائی نیبر۔ جب آپ کوئی تجارت کرتے تو ایمانداری سے کرو۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ہمزہ میں، سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو غیبت کرتے ہیں۔ تو غیبت کرنا حرام ہے۔ اگر آپ غیبت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو اور خدا سے دعا کرو، اے رب ان کی خدمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا۔ اگر ہم ہمارے والدین کی عزت کرتے، خدمت کرتے، تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نکاح اسلام میں فرض ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح، اے نوجوانوں، جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی، شادی کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ شادی کرنا فرض ہے۔ اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے۔ اللہ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں، آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، زنا کے نزدیک مت آؤ، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے۔ اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے۔ بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا، گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اٹ ہیز بین سیڈ آف دا اولڈ ٹائمز thou shall not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو، آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو، اگر کوئی لڑکی کو، عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں۔ اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، کہہ دو ایمان والیوں سے، مومن عورتوں سے، اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھانک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے۔ پہلا ہے سطر، ایکسٹینٹ، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے، یہ چھپا ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں، یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1۔ باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ دوسرا نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ۔ نمبر 3، اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے۔ نمبر 4، ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے
جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. ڈونٹ ویئر گلیمرس کلوتھ سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دا اپوزٹ سیکس. 5واں نمبر, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں, men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے, عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے. جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے. لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں, the woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے, اپنی عزت بچا کے, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, ایسے کپڑے پہنے. اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے, نہ سونا پہنے, نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ. اور 1 کورنتھین چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی, اس کا سر منڈوانا چاہیے. سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں, اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. ختنہ کرنا اسلام میں سنت ہے. بائبل میں اس کا ذکر ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 8 میں. خدا نے کہا کہ آپ ختنہ کرو, بی سرکمسائز, اینڈ ابراہیم سرکمسائز آئزیک آن دا 8th ڈے. ابراہیم علیہ السلام نے عیساق علیہ السلام کی ختنہ کی 8ویں دن پہ. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 22 میں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ختنہ کرنا چاہیے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں, عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ 8ویں دن پہ کی گئی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. یہ لفظ کرسچن پہلی بار آتا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر 11, جہاں پیپل آف اینٹیوک گیو دا فالوورز آف کرائسٹ ایز اے نک نیم. یہ ایک لقب لوگوں نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں, ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. میں میری ساری رضا خدا کے حساب سے چلتا ہوں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ میری رضا خدا کی رضا ہے, اسے عربی میں ہم کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام ایک اچھے مسلم تھے. اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن کی آیت سے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں, سب سے زیادہ چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول